الأعمج وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ رمضان المبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے درمیان میں اللہ نے جملہ معترضہ کے طور پہ اس آیت کو پیش کیا ہے، چونکہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس قرب خداوندی کی وجہ سے اللہ نے اپنے قرب کو بیان کیا ہے۔ دوسرے دنوں کے بنسبت مسلمان انسان رمضان مبارک میں اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے سے زیادہ سے زیادہ مانگنے کی بھی ترغیب فرمائی ہے کہ یہ جو مجھ سے مانگا جاتا ہے، میرے سامنے دعا کرنا، پکار کرنا، یہ بھی میری عبادت ہے، تو باقی عبادتوں کے ساتھ یہ عبادت بھی میری زیادہ کرنی ہے۔ صحابہ اکرام میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ لیا ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے قریب ہے یا ہم سے دور ہے؟ اگر دور ہے تو ہم زور زور سے اللہ کو پکاریں، اور نزدیک ہے تو پھر آہستہ آواز سے اللہ کو بلا لیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ ویسے اسی پچھلی آیت میں اللہ نے اپنی بڑائی کا ذکر کیا ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ تمہیں چاہیے جیسے تمہیں سمجھایا گیا ہے اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کے شکریہ ادا کرو۔ یہ جو اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، یہ کتنی بلند آواز سے کرنا ہے یا کتنی آہستہ آواز سے کرنا ہے، اسی کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ میں چونکہ آپ کے بالکل قریب ہوں، جب قریب ہوں تو زور سے پکارنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری آہستہ آواز کو بھی میں اللہ سن بھی لیتا ہوں، قبول بھی کر لیتا ہوں۔ انداز اللہ نے ایسا اپنایا ہے جیسے کسی عابد نے یا چند عباد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اللہ نے اسی انداز میں جواب دے دیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب آپ سے پوچھیں، آپ کے سامنے کوئی سائل بن کر آئے مسئلہ کے اعتبار سے، عبادی پوچھیں آپ سے اور بندے وہ میرے ہوں، عنی پوچھیں بھی میں رب کے بارے میں، تو آپ انہیں یہ جواب دے دیں کہ اللہ کہتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے قریب ہوں۔ یہ جو قرب اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، وہ ہمارے بالکل قریب ہے۔ سننے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سننے کے اعتبار سے بالکل قریب ہے۔
یعنی آہستہ سے آہستہ آواز بھی اگر ہم اللہ کو دیں تو وہ اللہ ہماری آواز کو سن لیتے ہیں، بلکہ آواز کے بغیر بھی اللہ کی ذات وہ ہے جو انہ علیم بذات الصدور ہے۔ ہم زبان سے نہ بھی بولیں تب بھی اللہ ہمارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے کہ ہم اپنے دل میں کیا بات لے کر آئے ہیں۔ ساتھ والے کا تو علم نہیں کہ میرے دل میں اب کیا بات ہے، آگے میں کیا کہنے والا ہوں، لیکن اللہ کو علم ہے کہ میں نے ان لفظوں سے آگے جا کر کیا کہنا ہے، کیونکہ وہ باتیں میرے دل میں کھڑی ہیں، ابھی زبان پہ نہیں آئیں۔ آپ کو ان باتوں کا پتہ چلے گا جو میری زبان پہ آئیں گی، اور اللہ ان کو بھی جانتے ہیں جو میرے دل میں آ گئی ہیں، ابھی زبان پہ نہیں آئی ہیں۔ تو اللہ کی ذات تو انہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے اندر جو راز کھڑے ہیں انہیں بھی جانتا ہے۔ جب اللہ اتنا قریب ہے اور اتنا علیم ہے اور اتنا بصیر ہے اور اتنا قدیر ہے، تو اللہ کہتے ہیں اجیب دعوت الداع اذا دعان، قرب کی وجہ سے میں قبول کر لیتا ہوں دعوت الداع، دعا کرنے والے کی دعا کو۔ اور دعا چونکہ عبادت ہوتی ہے تو یہاں عبادت کا معنی بھی درست ہوگا، عبادت کرنے والے کی عبادت کو میں اللہ قبول کرتا ہوں۔ عبادت کرنے والے کی عبادت کو میں اللہ قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگنے والے کی دعا کو میں اللہ قبول کرتا ہوں۔ اذا دعان، جب بندہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ میری عبادت کرتا ہے، یعنی یہ پکار والی عبادت اور اس پکار والی عبادت کو اللہ نے خود عبادت کہا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کہتے ہیں وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے دعا کیا کرو، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دیکھا پہلے اللہ نے دعا کا ذکر کیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، دعا کا ذکر ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو بندے میری اس عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، پھر سن لو میری یہ عبادت اگر صرف میری نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی اور کو میرا شریک کرو گے تو پھر میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس لیے کہ عبادت کے لائق دنیا میں کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ مشکل وقت کے اندر مشرکین مکہ بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے، لیکن جب مشکل وقت ٹل جاتا تھا، آسانی کا وقت آ جاتا تھا، پھر اپنے بزرگوں کو پکارا کرتے تھے، پھر اپنے بتوں کو پکارا کرتے تھے۔ وہ جنگ بدر کے موقع پہ ابو جہل نے بیت اللہ میں داخل ہو کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ سے دعا کی تھی۔ کس سے دعا کی تھی؟ سارے بولو، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہم، اے اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے، تب اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا۔ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر
اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر ابو جہل جو پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ وہ مشرک تھا اور کافر تھا، لیکن اس کے باوجود جب مشکل گھڑی آئی کہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جب ابو جہل نکلنے لگا ہے، وہ سمجھ گیا ہے کہ اس مقام پہ لات، منات، عزا، حبل یا 360 بت اور جو اس بیت اللہ کے اندر اور باہر مسجد حرام میں پڑے ہیں، ان میں سے کوئی بابا بھی آج ہماری مدد کو نہیں پہنچ سکتا ہے، ہمیں فتح نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے پکارتے ہیں، اللہ ان کان ھذا ھو الحق، اگر وہ محمد کا دین سچا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو پھر ہمیں اس زندگی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہمارے اوپر کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے۔ یہ دعا جو ابو جہل نے کی ہے، اللہ نے اس کو قبول کیا ہے اور دردناک عذاب جنگ بدر کی صورت میں آ پہنچا ہے۔ پھر اللہ نے تباہ کیا کہ نہیں کیا ہے؟ پتھر تو آسمان سے نہیں آئے، اللہ نے فرشتے آسمان سے نازل کیے، اور ان کے ہاتھوں میں اللہ نے تلواریں تھما دی ہیں۔ مسلمان جو کہ تھوڑے تھے اور اسلحہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، اللہ نے فرمایا فرشتوں کو جاؤ، ظاہر میں ہاتھ صحابہ کے استعمال ہوں گے، لیکن کام تمام تم نے اپنے تلواروں کے ساتھ کر دینا، اس لیے کہ صحابہ کرام کے ہاتھ خالی تھے۔ ان کے ہاتھ کیا تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صحابی آگے بڑھتا نا حملہ کرنے کے لیے، بس جو ابھی اشارہ کرتا تھا، تلوار سے اشارہ کرتا تھا یا ہاتھ سے اشارہ کرتا تھا، تو مشرک کی گردن پہلے اڑ جایا کرتی تھی، اور وہ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اصل میں یہ کہ وہ ممید اور معاون جو فرشتے اللہ نے بھیجے تھے، وہ وہی ابو جہل کی دعا تھی، جس کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ قبول کیا، وَإِتْنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب بھیج دیں۔ اللہ نے ابو جہل کی دعا کو سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، قبول بھی کیا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ آج مسلمان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا ہے۔ تو ابو جہل تو زیادہ پلیت آ گیا ہے، اور ہماری اللہ قبول نہیں کرتا ہے، یہ ابو جہل سے زیادہ پلید آ گیا ہے۔ اللہ پلیتوں کو بھی سنتا ہے، پاکوں کو بھی سنتا ہے، ہر حال میں ہر کسی کے اللہ سنتا ہے، جو بھی اللہ کو پکارے۔ یہاں پہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والی کی دعا کو، اذا دعان، دعا کرنے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، نماز کا تو ٹائم ٹیبل ہے، فجر کے وقت میں فجر، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، مغرب کے وقت میں مغرب، عشاء کے وقت میں عشاء، اسی ترتیب سے نمازیں پڑھنی ہیں تو وہ نماز قبول ہوگی۔ اگر کوئی سرفراز ظہر کی نماز جان بوجھ کر فجر کے وقت میں پڑھ لیتا ہے، وہ قبول نہیں ہوگی، اور ظہر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھ لیتا ہے، وہ قبول نہیں ہوگی، عشاء کی نماز فجر کے وقت میں پڑھ لیتا ہے، قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں دعا کے لیے میں نے کوئی ٹائم ٹیبل مقرر نہیں کیا ہے، آپ کی مرضی ہے، جس وقت میں آپ مجھ سے مانگ لیں گے اسی وقت میں اس کو قبول کر لوں گا۔ کتنی اللہ نے آسانی کر دی، آپ چاہے سفر میں ہیں، چاہے آپ حضر میں ہیں، چاہے آپ مسجد میں ہیں، چاہے آپ گھر کے اندر ہیں، چاہے آپ کہیں بیٹھے ہیں، چاہے آپ کہیں لیٹے ہیں، چاہے آپ کہیں جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، جیسے حالت کے اندر آپ ہیں، جس حالت میں بھی اللہ سے مانگ لیں گے، اللہ کہتے ہیں میں اسی حالت میں اس کی قبول کر لوں گا۔ وہ دعائیں ہیں نا کہ بستر پہ لیٹو تو اللہ سے دعا کرو، سنا ہوا ہے نا، میرے خیال میں کرتے بھی ہوں گے۔ کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی، آپ کا امتحان ہے نا، اللہم باسمک اموت و احیا، اللہم، یہ اللہ سے دعائی کر رہے ہیں نا، باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں اور تیرے نام پہ ہی دوبارہ زندہ ہوں گا، تیرے نام پہ سو رہا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی دوبارہ کیا ہوں گا،
زندہ ہوں گا، دوبارہ جاگوں گا۔ جب بندہ جاگتا ہے نا تو پھر اللہ کا نام لیتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد پھر سے کھڑا کر دیا ہے۔ نیند بھی ایک قسم کی موت ہی ہوتی ہے، احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور ایک دن ایسا آئے گا جب پکے مر کر جئیں گے نا، پھر اللہ کے پاس ہی جا پہنچیں گے۔ ابھی تو یہ عارضی مرتے ہیں، اور اس نیند کو اللہ نے کہا ہے موت، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ موت کے وقت میں انسان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور نیند کے وقت میں بھی اللہ انسان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ فیمسک التی قضا علیہا الموت، موت کی حالت میں جس کی روح کو اللہ قبض کر لیتے ہیں پھر اسے اپنے پاس روک لیتے ہیں، وہ واپس دنیا میں۔ اب مولوی زور تو بڑا لائے، واپس لے آئیے، ہاں جی، کہتے ہیں جی وہ ملک الموت جو ہے وہ روحیں قبض کر کے لے کے جا رہا تھا، اور ایک مائی کے بیٹے کو مار کے جا رہا تھا، روح لے کے جا رہا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سب کا رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس وہ گئی کہ بزرگوں میرے بیٹے کو ملک الموت نے مار دیا ہے، آپ میرے بیٹے کو زندہ کر کے دیکھیں۔ کہتے میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو اللہ کا آرڈر تھا۔ کہتے ہم نے آپ کو پیر کس لیے مانا ہوا کہ آپ میرے بیٹے کو زندہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو پیروں کو غصہ آیا، اس نے ادھر ہی کھڑے ہو کر یوں کر کے آگے ہاتھ بڑھایا ہے، اور فرشتوں سے وہ تھیلا روحوں والا قبضہ کر لیا ہے، سارے تھیلوں کو پھاڑ دیا، ساری روحیں پھر واپس آ گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علامہ محمد سعید خان صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اے اللہ دا قانون ہے کہ پاول یعنی کھڈی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یا جلاہوں کی یہ کھڈی بنی ہوئی ہے کہ جو مرضی یہاں پہ ہاتھ مار کے اس کو اپنی طرف لے آئے؟ یہ اللہ کا قانون ہے۔ ایک فرشتے کے اندر اللہ نے کئی ہزار مردوں سے زیادہ طاقت رکھی ہے، انسانوں سے زیادہ طاقت رکھی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پہ اللہ موت کا فیصلہ کر دیتے ہیں اس کی روح کو اللہ وہاں آسمانوں پہ روک لیتے ہیں، قیامت سے پہلے وہ روح واپس نہیں آ سکتی ہے۔ اور وہ روح جو نیند کی حالت میں قبض ہو جاتی ہے، اللہ کہتے ہیں میں اسے واپس بھیج دیتا ہوں الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک۔ وہ وقت مقرر تک واپس آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے۔ جب اس پر بھی موت کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر وہ بھی مڑ کر واپس نہیں آتی۔ تو دونوں صورتوں میں روح قبض ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ فرق ہوتا ہے کہ نیند کی حالت میں جو روح قبض ہوتی ہے وہ من کل الوجوہ نہیں قبضہ ہوتی، انسان کی نبض چل رہی ہوتی ہے، اور سانس آ بھی رہا ہوتا ہے، جا بھی رہا ہوتا ہے، کھانا بھی ہضم ہو رہا ہوتا ہے، دیکھنے والے کو نظر آتا ہے کہ ہے تو زندہ لیکن سویا ہوا ہے، کون پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب انسان مر جاتا ہے اس وقت جو روح قبض ہو جاتی ہے پھر من کل الوجوہ قبض ہو جاتی ہے، نہ تو نبض چلتی ہے اور نہ سانس چلتی ہے اور نہ روٹی ہضم ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ البتہ کان چل رہے ہوندے نے، کان جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے، سن رہا ہوتا ہے۔ یہ نظریہ ہے مسلمان کا، سن رہا ہے جی، نبض تو نہیں چل رہی، کھانا نہیں چل رہا، سانس بھی نہیں چل رہا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، پکڑ بھی نہیں سکتا ہے، چل بھی نہیں سکتا ہے، کھا بھی نہیں سکتا ہے، پی بھی نہیں سکتا ہے، کچھ نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ جو پنکھا ہے نا کان اے چل رہا، ارے بابا سن رہا جی، بابا پہنچا بابا ہے جی، سننا تو بابے کا کمال ہے۔ اسی بات کے اللہ نے نفی کی ہے، جس بات کا زیادہ رجحان تھا، اللہ کو پتہ تھا 14ویں صدی میں آئیں گے ایسے جو اور کچھ کام کرائے نہ کریں مردوں کو ضرور سنائیں گے صحیح، اور اللہ نے تردید بھی اسی بات کی ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ،
اللہ کہتے ہیں زندے اور مردے برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیغمبر آپ ان کو نہیں سنا سکتے ہیں جو قبروں میں دفن ہو گئے ہیں. اللہ کے پیغمبر تو نہیں سنا سکتے ہیں. آج کے مولوی کے اندر اللہ نے طاقت کو بڑھا دی ہے، یہ سنا لیتا ہے بیچارہ، جاتا ہے نا سلام کرتا ہے. جی سلام کیوں کرتے ہو؟ جو سنتے نہیں ہیں تو سلام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور وہ مردوں کے حق میں دعا ہے، اور دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ. یہی تو سمجھا رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کیا کرو، مجھ سے مانگا کرو. استجب لکم، میں اللہ صرف تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، او بھولیو تو بندوں سے مانگو گے، ایک دکان پہ ایک دن، دوسرے دن بھی اسی دکان پہ، تیسرے دن بھی اسی دکان پہ، چوتھے دن بھی اسی دکان سے مانگتے مانگتے آؤ گے. جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا. میری دکان کے علاوہ تجھے اور کوئی دکان نہیں ملتی. ایک ہی چودھری کے پاس روزانہ ایک مانگتا آ جائے، وہ چودھری تنگ ہو جائے گا. میرے علاوہ تجھے اور کوئی چودھری نہیں ملا ہے کہ سارا جو ملبہ ہے، سارا جو کھاتا ہے میرے اوپر ڈال دیا ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے جو ایک دن مانگے میں خوش ہوتا ہوں، دوسرے دن مانگے اور خوش ہوتا ہوں، تیسرے دن مانگے اور خوش ہوتا ہوں. جو ساری زندگی مانگتا رہے میں اور زیادہ خوش ہوتا رہتا ہوں. البتہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میرے ہاں معاملہ الٹا ہے. جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اللہ اس سے ناراض ہوتا ہوں، اور تم سے مانگے کوئی بار بار تو تم ناراض ہوتے. اللہ کہتے ہیں جو مجھ سے بار بار نہ مانگے میں اس پہ ناراض ہوتا ہوں. کتنا ناراض؟ سیدخلون جہنم داخرین، اتنا ناراض ہوتا ہوں کہ میں اسے جہنم کے اندر ڈال دوں گا جو مجھ سے نہیں مانگتا ہے. یہ جس کا نظریہ ہے، یہ جس کا نظریہ نہیں ہے نا کہ اللہ ہی سنتا ہے اور اللہ ہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یہ جب تک ہی نہیں نہ آئے گی اس وقت تک اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا. اور یہ جو اللہ سے مانگنا ہے اس میں کوئی واسطہ اور وسیلہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ بغیر واسطے کے سنتا ہے، بغیر وسیلے کے سنتا ہے. جتنے نبیوں کی دعاؤں کا اللہ نے ذکر اپنے قرآن میں کیا ہے، کسی بھی نبی نے کسی کا کوئی واسطہ نہیں ڈالا ہے، براہ راست مانگا ہے. تو کس سے مانگا ہے؟ یہی تعلیم ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی براہ راست مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی مقام پہ کھڑے ہو کر جس مقام پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا ہے ماں مریم کے ہاتھ میں بے موسم پھل موجود ہیں، وہاں جو حیران ہوئی ہے تو حیران ہوتی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے سمجھایا کہ آج یہ بابرکت جگہ ہے جو بے موسم پھل حضرت مریم کو اللہ دے سکتے ہیں، تو بے موسمی اولاد بھی اللہ مجھے دے سکتے ہیں. اس لیے کہ آج زکریا علیہ السلام کی 120 سال عمر ہے، اولاد کا موسم نہیں، لیکن جب بے موسم پھل دیکھ لیے تو بے موسم اولاد مانگنے کی امنگ پیدا ہو گئی ہے. کہتے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ، مجھے عطا کر اپنے خزانے سے پاکیزہ اولاد، اچھی اولاد، نیک اولاد، اچھے کردار والی اولاد، با اخلاق اولاد، فرما بردار اولاد. جب بھی اللہ سے اولاد مانگیں تو خالی اولاد نہیں بلکہ اچھی اولاد مانگا کرو، یہ نبیوں کی سنت ہے.
حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، آگے کہتے انک سمیع الدعاء، مولا میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں براہ راست کہ تیرے علاوہ دعاؤں کو سننے والا اور دیکھا ہے نبیوں کا عقیدہ، ہمارا بھی یہی نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی دعاؤں کو سننے والا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یقین کے ساتھ اس عمر میں اللہ سے مانگا ہے، اسی عمر میں اللہ نے اسی حالت میں اولاد عطا فرما دی ہے، اسی عمر میں اور اسی حالت میں، یعنی کہ اللہ نے دوبارہ جوان کیا ہے تو پھر اولاد اللہ کہتے نہیں، اسی طرح جیسے بڑھڑا اور بڑھڑی ہو اسی طرح تم کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، او بندہ جب تجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے علاوہ دعاؤں کو سننے والا اور کوئی نہیں، یہ تو مشرکین مکہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ دعاؤں کو سننے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو بندہ تم بھی سمجھے کہ تیرا بھی تیری دعاؤں کو سننے والا بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، تو پھر کیا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تیرا حق بنتا ہے تو جب بھی دعا کرے تو صرف میں رب کے سامنے دعا کرے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لیکن ایک خیال کرنا ہے، یقین پکا مجھ پہ باندھ لینا ہے، یہ پکا یقین کر لے کہ اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی قبول کرتا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، یقین پکا کرنا تیرا کام ہے، تیری دعاؤں کو قبول کر کے تیری گود کو بھر دینا میں رب کا کام ہے۔ لعلہم یرشدون، اللہ کہتے ہیں میں نے آپ تمہیں سمجھا دیا کہ مجھ سے ایسے ایسے مانگ لو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے قرآن سے۔ قرآن ھدی للناس ہے، قرآن ھدی للمتقین ہے، قرآن ہی سمجھاتا ہے کہ آپ نے اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ لہذا رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کرنے والا بندہ جب افطاری کے وقت میں اللہ سے دعا کرتا ہے اس وقت میں اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ افطاری کے وقت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا یہ وطیرہ تھا کہ وہ افطاری کے ٹائم میں دسترخوان لگاتے اور اپنے سارے گھر والوں کو جمع کر لیتے، بچوں کو، بچیوں کو، بیوی کو، خود بھی جمع ہو جاتے، کہتے ادھر بیٹھ کر سب اللہ سے پہلے مانگو پھر روزہ افطار کریں گے۔ ان کی یہ عادت تھی اور آپ بھی عادت بنائیں کہ افطاری سے پہلے اپنے گھر میں افطار دسترخوان سجا لیں، سارے وہاں پہ جمع ہو جائیں، کام کاج بیویاں چھوڑ دیں اور چند منٹوں کے لیے 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ اتنا منٹ تو اتنا ٹائم نکال ہی لیتا ہے، اتنے منٹ میں جب تک وہ اذان نہیں نہ ہوتی اس وقت تک اللہ سے مانگتے رہیں اور ایک ہی چیز کو بار بار مانگتے رہیں۔ اور لفظ نہیں آتا تو وہ ایک تو آتا ہے جو مانگ رہے ہیں، جو چیز مانگنی ہے آپ نے بار بار مانگتے رہیں۔ جب اذان شروع ہو جائے تو اذان شروع ہونے کے عین وقت میں عین دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو اللہ کرے ہمیں وہ وقت مل جائے، اللہ سے مانگا کریں، دعا کیا کریں، جید و مناسب حاجات اپنے لیے بھی، اپنے مرحومین مسلمانوں کے لیے بھی اور زندہ مسلمانوں کے لیے بھی، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ آج ہم ہیں دعا کرنے والے، کل ہم چلے جائیں گے، اللہ کرے پیچھے کو ایسے افراد اللہ پیدا کریں جو ہمارے لیے بھی کیا کیا کریں، دعا کیا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد للہ علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہم ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ربنا لا تحرمنا من انا من ربک آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ذنوبنا من الابرار۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔